جو شخص تمہارا دل توڑ گیا شاید اللہ نے تمہیں اس کی حقیقت دکھا دی۔ اللہ کے سامنے رکھو، رو لو، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، دعا کرو، جیسا اس نے میرے ساتھ کیا اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ، خوب نیکیاں کرو، قرآن پڑھو، کوئی ہنر سیکھو، اللہ تمہیں مصروف رکھے گا۔ خوب کماؤ، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے کماؤ، اللہ کے لیے مخلوق پر خرچ کرو، اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ جانے گا میرے ساتھ اس نے جتنا ظلم کیا، جتنا اس نے مجھے ستایا، میں نے معاف کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے تمہارا دل توڑا، کیا تم واقعی اس سے بدلہ لوگے؟ تم سوچ رہے ہو کہ یہ ظلم تھا یا ناانصافی تھی، لیکن شاید اللہ تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارے اندر کا غصہ، تمہاری بے خواب راتیں، وہ دھڑکن جو اب بھی اس شخص کے لیے تڑپتی ہے، لیکن ایک راستہ ہے جو تمہیں اس قید سے آزاد کرا سکتا ہے۔ وہ راستہ ہے معاف کر دینا۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب کوئی تمہارا دل توڑتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا تم پر ظلم کرتا ہے تو تمہارا دماغ بدلہ لینے کے راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے اور انسان کی فطرت ہے، لیکن یاد رکھو بدلہ لینے والا اسیر ہوتا ہے، معاف کرنے والا آزاد ہو جاتا ہے۔ جب تم معاف کر دیتے ہو تو تم اپنے دل سے اس شخص کا بوجھ اتار پھینکتے ہو۔ تم اسے پیغام دیتے ہو کہ تیرا ظلم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اونچا ہوں، بلند ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو تم تو معاف کر کے اللہ کے محبوب بن گئے، تم اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ جب تم معاف کرو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس شخص نے تمہیں دکھ دیا اس نے تم سے ایک رشتہ، دوستی، نوکری یا کوئی موقع چھین لیا ہو، لیکن اللہ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں ایسا بندہ، ایسا موقع، ایسی دولت، ایسی سعادت دے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ بس اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرو گے اور مجھ سے امید رکھو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، اور اگر تمہارا گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے مانگتے رہنا یہی اصل چیز ہے۔ تو کیا وہ شخص جو تمہارا دل توڑے اللہ سے بڑا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معاف کرنے سے تمہارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ معاف کرنا ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ بدلے کی آگ میں جلتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، ڈپریشن گھیر لیتا ہے۔ جب تم معاف کر دیتے ہو تو تم اپنے دل پر سے پتھر اٹھاتے ہو، جو تم سوچنے لگتے ہو اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ میں بھی اس جیسا بن جاتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس ظلم سے بچانا چاہتا ہو۔ یہ وہ زاویہ ہے جو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے۔ جو شخص تمہارا دل توڑ گیا شاید اللہ نے تمہیں اس کی حقیقت دکھا دی۔ شاید وہ تمہارے لیے زہر تھا اور اللہ نے اسے تم سے دور کر دیا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رہتا تو تمہیں اور بھی بڑا نقصان پہنچاتا۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ تمہیں دکھ دیتا ہے لیکن تمہیں تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا جانو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ ہمارا علم بہت محدود ہے اور اللہ کا علم لا محدود ہے۔ اب معاف کیسے کروں؟ اتنے دکھ اس نے دیے۔ معاف کرنا مشکل ہے، خاص طور پر جب زخم تازہ ہو، لیکن یہ مراحل اپناؤ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا قدم، اپنے غصے کو اللہ کے سامنے رکھو، رو لو، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، دعا کرو، اللہ سے خوب مانگو، اے اللہ مجھے سکون دے دے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا قدم، اس شخص کے لیے ایک بار یہ دعا کرو، اے اللہ جیسا اس نے میرے ساتھ کیا معاف کر، میں نے معاف کر دیا اسے، تو بھی اسے معاف کر دے، میں نے اپنی طرف سے اسے معاف کر دیا۔ تیسری چیز، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ، خوب نیکیاں کرو، قرآن پڑھو، کوئی ہنر سیکھو، اللہ تمہیں مصروف رکھے گا۔ اپنا کوئی کام میں لگ جاؤ،
कमाओ, खूब कमाओ, अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह के लिए कमाओ, अल्लाह के लिए मखलूक पर खर्च करो, तुम अल्लाह के लिए उसको छोड़ दो। जितना दुख और तकलीफ उसने दी है उसको अल्लाह के हवाले कर दो। तो आज का दिन बना लो कि मैंने अपना बोझ उतार दिया और जिसने मेरे साथ ऐसा किया मैंने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया और मैंने अपने सच्चे दिल से उसको माफ़ कर दिया। मेरी तरफ से माफ़ है, ए अल्लाह तू भी उसको माफ़ कर दे और अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह जानेगा मेरे साथ उसने जितना जुल्म किया, जितना उसने मुझे सताया, मैंने माफ़ कर दिया है अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत है तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे अता कर दे उस वो जो कुछ मेरे साथ हो रखा था, बस मैं अपने दिल से उसको माफ़ करता हूँ। ए अल्लाह तू बदला भी ले सकता है, तू माफ़ भी कर सकता है, वो तू जानता है, बस मैंने अपनी तरफ से माफ़ कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देंगे, आपको बुनियाद से बुलंदी तक पहुँचा देंगे और अल्लाह तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून दे देगा और अपने काम में लग जाओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।